يحببكم الله. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حق حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي. حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر کہ اس نے ہمیں آج اپنے گھر کا مہمان بنایا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم محفل میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں حاضری کی توفیق کے ساتھ قبولیت بھی عطا کرے. اور آج کے دن وہ جو اپنے انعام اور اکرام نازل فرما رہا ہے، جو اس میں سے جولیاں بھر کر اپنے اپنے گھروں میں لے کے جانے کی توفیق عطا کرے. ہمارے برادران جو انجمن طلباء اسلام کے جتنے بھی ساتھی آج کے اس پروگرام میں شامل ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اسی طرح آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں بڑھ چڑھ کر اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا کرے. میرے دائیں طرف بہت سارے مجھ سے کئی گنا سینئر علماء کرام اور اہل علم تشریف فرما ہیں. میرے پاس تو علم بڑا محدود ہے، کہنے کو باتیں بہت تھوڑی ہیں. یہ اہل علم لوگ ہیں، یہ توجہ بھی فرمائیں گے اور ان کی برکت سے میں آپ کو کچھ پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی حق کہنے کی اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. عزیزان، ڈاکٹر صاحب نے کچھ باتیں کی اور وہ بڑی قیمتی باتیں تھیں، ان کے جذبات کا اظہار تھا. اے ٹی آئی سے ہمیں پیار کیوں ہے؟ انجمن طلباء اسلام کی کیا سیاسی قوت زیادہ ہے؟ نہیں. کیا اے ٹی آئی کے پاس دولت زیادہ ہے؟ نہیں. آج کے دور میں افرادی قوت زیادہ ہے؟ تب بھی ہم کہیں گے نہیں. یونیورسٹیوں کالجوں میں کیا دوبارہ بول بالا ہے؟ نہیں. باقی جماعتیں زیادہ آگے ہوں گی. ہمیں اے ٹی آئی سے فقط محبت اس لیے ہے کہ ان کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا نعرہ تھا. ان کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو اہل بیت اطہار کا نعرہ ہے. ان کا نعرہ اور شعار وہ نعرہ ہے جو اصحاب رسول کا نعرہ ہے. ان کا نعرہ وہ نعرہ ہے جو ہر نبی ہر رسول نے لگایا، اور وہ نعرہ سونا نعرہ لبیک یا سیدی یا رسول اللہ. اور اسی کی حرمت، اسی نعرے کی محبت مجھے آج کے اس پروگرام میں کھینچ کر لائی ہے. آپ نے بات کو سماعت بھی کرنا ہے تو اسی محبت کے تحت سماعت فرمانا ہے. میرے اور آپ کی محبت کا مرکز فقط ایک ذات ہے، اور وہ جناب
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی ہے. ہمارا واسطہ اور کوئی بھی نہیں. یہ طریقت، معرفت، حقیقت، یہ جو ایک سلسلے چل رہے ہیں اس کی بات کریں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے آپس میں تعلقات کی بات کریں. میں آپ سے عرض کروں کوئی بھی خواہ تعلق ہو اس کا معیار ایک ہی ہے، وہ ہے میرے آقا کی ذات مبارک. ہمیں بار بار یہ جتلایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے راجہ جنگ میں ابھی میلاد شریف پہ کثرت کے ساتھ پروگرام ہوئے. اب یہ نوجوانوں نے ATI نے کثرت کے ساتھ کم و بیش میرا خیال ہے 40 پروگرام کیے اور سارا سال بھی ہوتے رہتے ہیں. عرض گزار یہ ہوں کہ کیا آپ کا کلمہ اس ذات مبارک کے بغیر مکمل ہے کہ جن کے نام پہ یہ محفل ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے بس. یہ پھر میں نے اپنی حقیقی بات کی طرف آنا ہے. آپ کیا کلمہ پڑھتے ہیں؟ برکت کے لیے پڑھ لیجئے. اور کسی کا کوئی ہے کلمہ؟ اگر مسلمان کا کوئی اور کلمہ ہو بتا دیجئے. چلے ہمارے کوئی اہل تشیع بھائی ہوں تو وہ تیسرا جز جو ساتھ میں لائیں، وہ تو چلو بات کی بات ہے، اس پہ ہم حقیقت کی بات نہیں کرتے کہ وہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن پہلی دو بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ تمام امت پڑھتی ہے. یہاں علماء تشریف فرمائیں، ان سے آپ پوچھئے. اور نہ صرف اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی جس کو آپ مشہور عام میں کہتے ہیں، بھئی ہم بریلویوں سے ہی نہ پوچھیں، ہم اہل سنت سے ہی نہ صرف پوچھئے، جائیے کسی بھی مسلک کے عالم سے پوچھ لیں اور پوچھئے اس سے کہ کیا آپ ڈائریکٹ کہیں لا الہ الا اللہ تو کیا آپ کا ایمان قابل قبول ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ میں اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق اللہ کو پہچان گیا ہوں، اس کی قدرتوں کو دیکھ کے اس کو مان گیا ہوں، میرا علم کہتا ہے، میرا فلسفہ کہتا ہے، میرے مشاہدات کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. نہیں، ایمان قابل قبول نہیں ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ عرض یہ ہے کہ بات اس لیے کرنی پڑتی ہے تمام مسالک کی، کیونکہ ہم اپنے گھر کی بات کریں وہی سجتا ہے. لیکن یہ جب سے سوشل میڈیا ہے نا، سوشل میڈیا اس نے ایسا فتنہ برپا کیا کہ چند باتیں مجبوراً کرنی پڑتی ہیں. آج میں صبح امام غزالی کی ایک کتاب پڑھا تھا، غالباً کیمیاء سعادت تھی. وہاں پر ایک روایت لکھی تھی، تو اب اس کی صحت پر بحث نہ کریں، تجربے کے لیے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک حکایت لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شیطان آ گیا اور شیطان نے آ کے کہا اے عیسیٰ پڑھیے لا الہ الا اللہ. کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ. اچھا وہ تو عیسیٰ تھے نا، اور لکھنے والے امام غزالی ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ واقعی شیطان تھا اور عیسیٰ پاک کو بھی پتا تھا کہ یہ شیطان ہے. لیکن میرا آپ سے سوال ہے، کیا آپ میں کیپیسٹی ہے، آپ میں یہ کمال ہے کہ آپ پہچانیں گے کہ یہ شیطان ہے کہ نہیں؟ تو آپ تو صرف آنے والے کی بات کو سماعت کریں گے اور کہیں گے یار یہ تو کلمہ پڑھا رہا ہے، بڑا ہی چنگا بندہ ہے، کلمے کے پیچھے بلا رہا ہے. لیکن مزے کی بات سناؤ، امام غزالی لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ نے اس کو جواب دیا اے شیطان، مانتا میں لا الہ الا اللہ ہوں، لیکن تیرے کہنے پہ میں کبھی نہیں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ. یہ آج کا سوشل میڈیا یہی ہے. اس پر آپ کو ایسے ہی لوگ بٹھا کے شیطان نے مذہبی حلیے پہنا دیے ہیں، پڑھا وہ لا الہ الا اللہ ہی رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم کم علم ہیں، ہم سادے لوگ ہیں، کبھی ہمارا واسطہ ہی نہیں رہا قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ دین کے علوم سے. ہم تو مساجد میں آ کے علماء کی مجلس میں جمعے کو کبھی نہیں بیٹھے، تو وہ ایک موبائل جو 24 گھنٹے ہمیں دیکھنے کی لت ہے، اس پہ جو کسی نے آ کے بک دیا، آپ نے بھی وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیا،
تو بھئی ہماری تربیت یہ ہے کہ اللہ کو ہم الہی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ پاک نے کہا ہے شیطان تیرے کہنے پہ میں نہیں پڑھتا لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح ہمارے دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ اس وقت قابل قبول ہے یہ عقیدہ کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، پھر قابل قبول ہے آپ کا ایمان، ویسے قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، دلیل حق جو ہے نا، دلیل حق اللہ کی ذات کی، وہ جناب محمد الرسول اللہ میرے آقا و مولا اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا تو ایک بات ذہن میں آئی کہ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا، جنگیں بات کی بات ہے، درس و تدریس بات کی بات ہے، پیغام اور دین کی دعوت بات کی بات ہے۔ کتنے ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے صرف حضور کا چہرہ انور دیکھا اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن اب چونکہ یہ بات بڑے مزے کی ہے، سن لو۔ حضرت جامع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک واقعہ میرے ابھی ذہن میں آیا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ کے گرد و نواح میں بازار لگائے، منڈی لگائے بیٹھے تھے، تو جناب جانے جانا رب کے سونے سچے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خریداری کے لیے تشریف لائے۔ کہتے ہیں ہم حضور کو نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ آخری رسول ہیں، ہم نہیں جانتے تھے، بس حضور تشریف لائے، آپ جانور دیکھ رہے تھے، پسند فرما رہے تھے۔ کہتے اتنے میں حضور کو ایک اونٹ کا بچہ پسند آیا، تو حضور نے اس کا سودا فرمایا۔ ہم میں ایک طارق نامی شخص تھا، سودا فرمایا۔ کہتے ہیں حضور کو وہ پسند آیا، سودا طے ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، یہ اونٹ میرے حوالے کر دو اور میری طرف سے تمہیں رقم پہنچ جائے گی۔ جامع بن شداد فرماتے ہیں کہ جو طارق نامی شخص تھا اس نے اپنے اونٹ کی مہار حضور کے ہاتھوں میں پیش کی اور حضور اس کو لے کر چلے گئے، تشریف لے گئے۔ فرمایا کہ وہ دیکھتا جا رہا ہے۔ حضور جب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، شام ہو گئی، تو جب سارے مل بیٹھے تو اس نے تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا، طارق نامی شخص نے، یار میرا دماغ دیکھو میں نے کیا کر دیا کہ جس شخص کو میں جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، اس نے مجھ سے سودا طے کیا، مجھ سے میرا جانور لیا اور رقم بھیجنے کا وعدہ کر کے اونٹ لے کے چلے گئے، تو میں نے تو آج خسارے کا سودا کر دیا۔ روایت کے لفظ ہیں کہ ان کے ساتھ ایک بوڑھی مائی تھی جو اندر خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پردہ ہٹایا اور آواز دی، طارق گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، جس کو تو نے اونٹ کا بچہ دیا ہے نا، اپنا جانور دیا ہے، جس سے سودا طے کیا ہے، میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تھا، اس کا چہرہ کسی خائن کا چہرہ نہیں تھا، بلکہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند سے زیادہ روشن تھا، اور جس خوبصورت چہرے کے وہ مالک شخصیت ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے میں گواہی دیتی ہوں وہ کوئی خائن نہیں ہے، بلکہ وہ تجھے رقم بھجوا دیں گے، فکر نہ کر۔ صبح ہوئی، فرماتے ہیں حضور کا ایک غلام آ گیا اور آ کے اس طارق نامی شخص کو کھجوریں پیش کی کہ یہ تناول فرماؤ، اور حضور نے دعوت فرمائی کہ آؤ آ کر اپنے رقم لے جاؤ۔ تو فرماتے ہیں حضور کی اس ادا پر ہمارے پورے قبیلے نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، صرف حضور کے مکھڑے مبارک کو، مکھڑے وہ ابھی بدر نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا ابو ربیعہ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ابھی حضور تشریف لائے، اعلان ہوا بھئی وہ نبی آگئے ہیں جو آخری نبی، جن کے چرچے اعلانات ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی نیت نہیں کی تھی کہ میں جا کے کلمہ پڑھتا ہوں، ہوتا ہے نا جی آج ادھر محفل سجی ہے، کتنے کچھ ایسے بھی بیچ میں ہوں گے جنہوں نے کہا ہوگا جی اچھا ATI پروگرام کرا رہی ہے، ہم آ کے دیکھتے ہیں وہاں کیا ہوگا۔ بعضوں نے دیکھا ہوگا جی عیدگاہ سے کوئی آ رہا ہے خادم، وہ کہیں گے اچھا چلو ان کو دیکھ کے آئیں گے۔
کسی کی کسی شخصیت سے محبت ہوگی، سیاسی سے، کسی عالم سے، وہ کہے گا میں ان کو دیکھنے جاؤں گا۔ بعض ایسے ہوں گے جو گلی سے رک کر اندر دیکھ لیں گے۔ تو فرماتے ہیں بس میں نے سنا، اور سنا کہ بھئی کوئی آخری نبی آئے ہیں، اللہ کے نبی آئے ہیں، تو میں نے کہا چلو چل کے دیکھ کے آتے ہیں کون ہے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، کون ہے وہ جو نبی ہیں اللہ کے۔ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ تشریف فرماتے صحابہ میں۔ فرماتے ہیں جب رخ مصطفیٰ پر میری نظر پڑی تو بے اختیار میری زبان سے لکھنا لا الہ الا اللہ۔ آپ فرماتے ہیں میں صدیقیہ مسجد میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم نقشبندی اکثر تو نعرے لگواتے نہیں، اور اگر آپ نے لگانا ہی ہے میرے ساتھ تو پھر ٹلا نعرہ مجھے اچھا لگتا نہیں، اور پھر سٹیج ہو ATI کا، جوان کھڑے ہوں اور نعرہ ٹھنڈا لگے، مزہ کریں۔ ایک منٹ ابھی بھی زحمت فرمائے بلند آواز۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، زندہ باد، یا مشکل کشا شیر خدا۔ تو حضرات مکرم، جناب ابو ردیہ تیمی فرماتے ہیں میں نے حضور کی تبلیغ نہیں سنی، حضور سے کوئی قرآن کی آیات نہیں سنی، کوئی میں نے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے بھی اداؤں کو، سنتوں کو، آپ کے افعال کو نہیں دیکھا، فقط سونے یار کا چہرہ دیکھا اور میری زبان میں بے اختیار کا لا الہ الا اللہ۔ یہ ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں۔ عبداللہ بن سلام کا واقعہ دیکھ لو، وہ آئے مناظرے کے لیے، بادشاہ کچھ نہ کر سکے، سونے یار کا چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ کے جماعت کے ساتھ واپس تک۔ تو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، دلیل حق اللہ کی ذات کا جو دلیل حق یہاں موجود ہے ذات، وہ جناب محمد الرسول اللہ، حضور کے چہرہ انور کو اگر کوئی دیکھ لیتا تو کلمہ پڑھ لیتا۔ تو میں بات کر رہا تھا جہاں پر جو بات کرنی تھی آپ سے، اور ہم موضوع اس طرف لے گئے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محمد الرسول اللہ کے بغیر ایمان ہے؟ کیا آپ کے کہے اچھا کوئی کہہ دینا، جرت کوئی نہیں کر سکتا، اگر کوئی کہہ دے تو پھر اس سے بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے اور وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ پھر بھئی کس طرح تم نے جانا اللہ ہے؟ ہمارے پاس تو فقط ایک جواب ہے جو بزرگوں نے سکھایا ہے، بھئی دیکھنے والے نے دیکھا ہے اور ہمیں کہا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ، اور وہ پڑھانے والا ہے جناب مدینے کا تاجدار۔ حضور کے کہنے پہ ہم کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے کہنے پہ ہم کہتے ہیں۔ حضرت جناب عبدالرزاق جامی وہ شواہد النبوہ، آپ فرماتے ہیں ہم چراغ مصطفیٰ کی روشنی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اس روشنی میں کہتے ہیں، اس تعلیم پر کہتے ہیں، حضور کے کہنے پر گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ حضور نے کہا۔ اور مجدد صاحب وہ فرماتے ہیں ہم نے خدا کو ماننا ہی اسی لیے ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کا رب ہے، ہمیں حضور کی وجہ سے پتہ ہے کہ حضور نے کہا اللہ ایک ہے اور ہم اللہ کو مان رہے ہیں۔ اور باقی جب پھر قرآن نازل ہوا، جو آیات مبارکہ حضور کی زبان اتھر تھا ہم تک پہنچی، پھر اس پر ہمارا ویسے ہی ایمان کامل ہے جیسا حضور نے ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے حضور ہمارے پاس آئے، اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا، حضور نے پڑھایا لا الہ الا اللہ، تو پھر ہمیں اللہ کا پتہ ملا۔ تو آج اگر یہ نوجوان بار بار مجالس کرا لیں، یا جماعت اہل سنت یا اور مذہبی ہماری جو جماعتیں وہ اگر بار بار آقا کی نام پہ مجالس سے جائیں، بھئی تمہیں پیڑ کیوں ہوتی ہے؟
تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ یا تو بنیاد ایمان تمہارے پیو کی محبت ہو، تمہارے پیر یا محدثین یا مفسرین یا جو تمہارے آباء و اجداد یا اکابرین جو ہیں، اگر تو ان کی محبت کل ایمان ہو پھر تو ہم نہیں کرتے، لیکن جب پتہ اللہ کا ملتا ہی مصطفیٰ کے در سے ہے، جب راستہ خدا کا جاتا ہی مدینے سے ہے، جب معرفت الہی ملتی حضور کی ذات انور سے ہے، پھر تمہیں گلہ کس چیز کا ہے؟ بھئی کیوں سنی کرتے ہیں جی؟ یہ اٹیائی والے کیوں یا رسول اللہ کر رہے ہیں؟ یہ پاگل ہو گئے، 40 پہلے کرائی، 40 اب کرائی، 80 محفل اب یہ ربیع ثانی شروع ہے، کرائی جا رہے ہیں محفلیں۔ بھئی اس لیے کرا رہے ہیں عقل کے اندھے، ہمارا کل ایمان حضور کی محبت ہے۔ حضرت نے حدیث پڑھی، مکمل نہیں فرمائی کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور فرماتے ہیں وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، اسائی ستہ میں بڑی بڑی ہے روایات مختلف لفظوں کے ساتھ، حضور فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مجھے اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، عزیز و اقارب سے، اپنی دولت جائیداد و زمینوں سے زیادہ، اجمعین سب کے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پیارا نہیں بنا لیتے، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور قربان جائیں جناب حضرت فاروق اعظم کی شان پر، یاد آ جائے گا آپ کو، اللہ کرے سبق یاد ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے تو ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں یہ عقیدہ سمجھنے کے لیے ہم پر مہربانی کر دی کہ بخاری اٹھا لیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنی جان کی محبت آپ کی محبت سے زیادہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اگر تیری بخاری اور ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تیری آنکھوں پر تعصب کی عینک ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ ہم تو تجھے بتلا ہی سکتے ہیں، یا تو یہ روایت آپ نکال دیجئے بخاری شریف سے، پھر ہم پر گلہ کریں کہ کیوں بیٹھ گئے حضور کے نام کو لے کر۔ بھئی معذرت چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم بخاری کا جلسہ تو نہیں کرتے، ہم زیادہ چلو مسلم شریف کے جلسے تو نہیں کرتے، ہم سیرت کے جلسے تو نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ ذات مصطفیٰ کے میلاد کے جلسے کر لیتے ہیں، حضور کا نام جوڑ لیتے ہیں، اس میں بھی تو سیرت کی بات ہوتی ہے، اس میں تو بخاری ابھی ہے، بخاری پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ جو پہلے روایت پڑھی ہے کہاں لکھی ہے بھائی؟ اسی بخاری اور مسلم میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں جناب عمر، اور ہمارے اور آپ کے لیے یہ مہربانی کر دی عمر پاک نے، احسان کر دیا ہم پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جو ہم ہر روز یا رسول اللہ یا رسول اللہ گلی کوچوں میں کرتے پھرتے ہیں یہ ہماری ایمان کی مجبوری ہے، یہ مجبوری ہے ہمیں، چونکہ جب تک یہ نہیں کریں گے ہم مومن کہلا نہیں سکتے، ہمارا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا۔ عمر پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی جان کی محبت زیادہ ہے آپ سے۔ حضور نے فوراً فرمایا اے عمر تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بڑھ کر بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور علماء بیٹھے پوچھنا ان سے کبھی، بخاری شریف سے ہٹ کر دیگر 2 حدیث کی کتب میں اور یہ لفظ ہے کہ حضور کا بارگاہ میں جب عمر پاک نے یہ عرض کیا نا تو حضور نے یہ فرمانے کے بعد اپنی ید اللہ کی شان والا ہاتھ اٹھا کر آپ کے سینے پر پھیرا، یعنی حضور اپنے ہاتھ مبارک سے بھی عمر کے سینے کو فیض دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ سینے کو شفا ملتی اس وقت ہے جب جان سے بڑھ کر حضور پیارے ہو۔ اور بخاری کے لفظ کیا ہے؟ تھوڑی دیر توقف ہوا تو عمر پاک کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر بھی پیارے ہیں۔ اور جو دوسری 2 روایات ہیں اس میں کہ حضور نے ہاتھ پھیرا، پوچھا عمر اب بتا اب تیرے سینے کی کیفیت کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیارے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ یہ تو پھر حضور کا فرمان نکال دیجئے۔ انہیں ایک بندہ
ایک بندہ کو تین چار سال قبل کی بات ہے، علامہ صاحب بول پڑا، آپ بس محبت رسول کی بات کرتے ہیں، اللہ تو کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن تو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ آپ سنی جو ہیں، بریلوی جو ہیں، وہ شدید محبت حضور سے کرتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے تو آپ کی عقل پہ ماتم یہ کیا جائے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو علیحدہ کیوں کر دیا۔ ہمارے نزدیک تو اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی بات کی جائے تو حضور کی بات ہے۔ میں نے کہا ورفعنا لک ذکرک کے نیچے کوئی روایات نہیں پڑھی، جہاں جہاں ذکر کی بات آئے، ذکر کی حدیث آئے، وہاں کہیں تمہارے محدث کی کوئی تم نے نہیں پڑھا کہ جہاں بار بار یہ ذکر مل جائے گا کہ جہاں اللہ کا ذکر کرے سمجھو محبوب کا ذکر ہے، اور جہاں محبوب کا ذکر ہو۔ میں کہا آذانیں دیتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آیا کہ آذان جو دیتے ہو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قیامت تک کے لیے محبوب کا نام جوڑا ہے، نماز کے اندر بٹھا کے محبوب پر درود پڑھائے جاتے ہیں، تم نے حضور کو علیحدہ کس طرح کر دیا اللہ سے؟ لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ آپ فرما رہے ہیں اشد حبا للہ، اللہ سے مومن شدید محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مومن شدید محبت سے بنتا ہے، میں نے کہا مومن حضور کی محبت سے ہی بنتا ہے۔ اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ جب وہ محبوب مکرم سے جان سے بڑھ کر محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی شدید محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ شدید محبت کریں گے تو مومن بنیں گے۔ حدیث رسول میں واضح ہے کہ جب تک رسول اللہ سے جان سے بڑھ کر محبت نہیں کریں گے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے آپ۔ عجب بات ہے۔ اور پھر یاد رکھیے بات اگر قرآن کی کرنی ہے نا تو پھر یہ جو میں نے آیت پڑھ دی ہے اور میں اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں ہوں، میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، میں مختصری بات کرنی ہے۔ آپ اگر اسی طرف آنا چاہتے ہیں کہ سنی یا یہ ہمارے ایٹیائی کے بچے یا رسول اللہ کیوں کرتے پھر رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی مقصد آیات کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ مقصد آیات یہی ہے نا کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے اپنی تلاش کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے، اور حضور نے یہی سکھایا ہے۔ تو میں نے کہا قرآن پڑھو تو اللہ کیا پتہ دے رہا ہے، اپنی بارگاہ کا ایڈریس اللہ کیا بتا رہا ہے، یہ آیت کہاں لے کر جاؤ گے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اے محبوب مکرم، وہ شان نزول دیکھے نا اس آیت کا، حضور کی بارگاہ میں جماعت آتی ہے کہتی ہے ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ یہ آج جو سنیوں کو الزام دیتے ہیں بھئی ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہم اس لیے آپ پر اعتراض کر رہے ہیں، تم زیادہ یا رسول کر رہے ہو۔ بھئی تمہیں یہ اللہ سے محبت نہیں ہے، شیطان تمہارے اندر بسا ہوا ہے، یہ اندر کا چھپا شیطان ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے، جو تمہیں دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ یہ وہی شیطان ہے جو تمام انبیاء کے پاس آ کر بھی حق سے جس نے روکنے کی کوشش کی، اولیاء کے سامنے بھی آیا اور روکنے کی کوشش کی۔ سن لو مقبول بارگاہ ہوتا ہی وہ ہے جو وسیلہ مصطفیٰ سے ہو۔ حضور کے وسیلے کے بعد بغیر اللہ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، ڈائریکٹ کا کوئی کھاتا ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک ہی راستہ ہے اور وہ مدینے سے جاتا ہے۔ اور کس طرح جاتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ۔ محبوب مکرم آپ فرما دیجئے، اے میرے سونے محبوب فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ۔ لو محبوب ان سے کہیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یا ان صاحب کو جو میں نے جواب دی، میں نے کہا اگر آپ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں پھر اللہ نے آپ کے دارالعلوم دیوبند کی طرف جانے کے لیے نہیں کہا، اللہ نے مرکز اہل حدیث کی طرف جانے کے لیے نہیں کہا، یا اپنے بنائے گئے دین کے یہ جو آپ کے بت ہیں، یا آپ کے اندر جو آپ کے نفس کا جو بت بیٹھا ہے اس کی طرف جانے اور پیروی کے لیے اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے کہا کہ میری محبت کے دعویدار ہو سچے اس وقت ہوگے فاتبعونی جب مدینے والے کے غلام ہوں گے۔ یا رسول اللہ۔ تو یہ واضح بات یاد رکھیے، اللہ نے واضح ایڈریس آپ کو بتایا، راستہ بتایا ہے کہ بھول نہ جانا، ٹھوکریں نہ کھانا،
یہ شیطان بڑے بڑے انبیاء کے پاس بھی آیا ہے اور لا الہ پڑھا کے ڈائریکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. نہ ہم نے ان لوگوں کے کہنے پہ لا الہ نہیں پڑھنا. اقبال ہمیں کہہ کے گیا ہے اقتدا بر رفتگاہ محفوظ تر. جس طرح ہمارے بزرگ پڑھتے تھے نا لا الہ الا اللہ, ہم نے اسی عقیدے وہ جو 1400 سال پہلے حضور نے اصحاب کو سکھایا عقیدہ, اور اصحاب نے جو آج تک ہم تک بھجوایا عقیدہ اور ہم تک پہنچا, ہم اس کے پاس کہیں گے لا الہ الا اللہ. ہم نئے فنکاروں کے یوٹیوب کے چینل سے سن کے لا الہ نہیں کہیں گے. ہمارے آباء و اجداد نے جو محفوظ ترین راستہ ہمارے لیے چھوڑا ہے, ہم اس راستے پر چل کے کہیں گے لا الہ الا اللہ. تو آپ کیا کہیں گے کہ بات آ رہی ہے اللہ کی محبت, دعوے داری جماعت کریے ہمیں اللہ سے محبت ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہیے یہ سچے اس وقت ہوں گے جب تیرے فرما بردار ہوں گے, تیری چوکھٹ پر آئیں گے. میں کہا محبت چاہیے اللہ کی, غلامی کرائے حضور کی, تو پھر تجھے یا رسول اللہ سے کیا مسئلہ ہے؟ پھر ہم یا رسول اللہ کریں گے تو ہمارا کام ہوگا, یا رسول اللہ کے علاوہ تو پھر کوئی کنسرٹ ہی نہیں ایمان کا, اور تو ہمیں گمراہنا چاہتا ہے. اور دو باتیں میں یہاں مزید کر دینا چاہتا ہوں. نوجوان تشریف فرمائیں, ہمارے اپنے گھر میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اسی آیت کے تحت میں دو باتیں مزید کروں گا, لیکن آپ کے مزاج پر بری نہ گزریں, میں معافی چاہوں گا ایڈوانس. اور میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میں اس رسول اللہ کے ممبر مبارک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مجھے اللہ توفیق ہی نہ دے اگر میں کسی پہ تنقید کرنا چاہوں. میں فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, فقط رسول اللہ کی دین کی اور آپ کی شریعت اور آپ کی سنت کو مد نظر رکھ کے یہ دو باتیں اور کرنے لگا ہوں. محسوس نہیں کرنا. اور میں بھائی چودھری عمر صاحب جو سرپرست ہیں ہماری ATI کے, جو انہوں نے بتایا جی پچھلے سال خطاب ہوا, میرے خطاب سے کیا ہونا ہے بھائی, یہ جو غلامی ہوتی ہے نا یہ میرے آپ کے کرنے سے نہیں ہوتی, جن کو مدینے سے قبول کیا جاتا ہے اللہ ان کی برکتوں میں لکھتا ہے. یہ چودھری عمر آج ATI میں شامل ہوا اور یا رسول اللہ سے نعرہ بنایا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ کی اور میری ترغیب سے نہیں بنایا, مدینے سے ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے, مدینے سے ان کا انتخاب ہوا ہے. یہاں آپ سارے بیٹھے خود نہیں آئے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہم تو مانتے ہیں بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. بھئی چودھری صاحب خود ہو گئے یا میری تقریر, ہم کتوں کی کیا اوقات ہے, ہماری تو بات ہی نہیں ہے بھائی جان. یہ تو ان کا انتخاب مدینے والے نے کیا ہے, اور ہم کہتے ہیں اگر انتخاب ہوا ہے تو ہم دعا دے کے جاتے ہیں کہ سدا بہار دہیں اس باغ کبھی خزاں, اللہ اور برکیاں دے ہمارے بھائی کو, ہمارے ان بزرگوں کو. تو میں عرض کرنے لگا ہوں, دو باتیں محبت کے ساتھ قبول فرما لیں. علماء بیٹھے ہیں, علماء میرے درد کو سمجھیں گے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے اپنے گھر کو بھی اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا ہے. اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے نا اس آیت کے ضمن میں اس تفسیر کو, روایات کو اور سیاق و سباق سمجھنا چاہے تفصیلی, تو سب سے آسان ترین اور اچھی تفسیر مظہری ہے. اس کا اردو ترجمہ آپ کو اپلیکیشن موبائل میں مل جائے گا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی, یہ ہمارے نقشبندی بھائی ہیں, حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندیوں کے ایک تاجدار بزرگ ہیں, ان کے مرید خاص ہیں, اور وہ اپنے اپنے پیر و مرشد کے نام سے اس کو منسوب کیے تفسیر مظہری کو. دو قول, ایک عبداللہ ابن عباس کا عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں موجود ہیں اور کعبۃ اللہ کے قریب جاتے ہیں, تو اس دن قریشی حضور کے خاندان والوں نے چند نئے بت بنائے اور ان بتوں میں رنگوں کو بھرا. ان کے آگے طرح طرح کی کھانے پینے کی اور شتر مرغ کے انڈے اور اس طرح کی چیزیں حیرت انگیز وہ رکھی گئیں, اور ان بتوں کو سجا کر وہ اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے, اپنی ناکوں کو رگڑنے لگے, وہی جو بت پرستی کرنے لگے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے, دیکھا کہ قریشی شرک اور یہ اپنی حضرت ابراہیم پاک کی پورے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں,
تو آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے قریشیو، تم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ورثاء ہو، ان کی وراثت کے امین ہو، تم تو حضرت اسماعیل پاک کی اولاد ہو، تم شرک کر رہے، تمہیں تو وہ شرک سے پاک کر کے گئے تھے، تمہیں تو ایک خدا کے آگے جھکا کر گئے تھے، اور تم اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، ان کو سجاتے ہو، ان کے آگے رزق رکھتے ہو، اور انہی کے آگے جھک کر ذلت میں ہو، پسپائی میں ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم تو ان کے وارث ہو نا حضرت ابراہیم کے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشیوں نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان بتوں کے آگے اس لیے جھکے ہیں کہ وہ جو ایک بڑا خدا ہے نا، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو ابراہیم کا بھی رب ہے، ہمیں اس اللہ سے بڑی محبت ہے۔ یہ آپ کے سمجھانے کے لیے لفظ اللہ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے کیا کہا، یہ بت ہم نے اس لیے بنائے ہیں، ان کو رنگ بھر کے، ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھ کے، ان کے آگے جھکے اس لیے پڑے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی۔ یہ سنیوں کو بھی آج کل نا افارا چڑھ گیا ہے، مرضی کے کام کر کے وہ کہتے ہیں ہم تو عشق میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ محبت کا مقام ہے، ادھر شریعت کو نہ لاؤ، مولوی صاحب یا شریعت نہ سناؤ، یا قرآن کی بات نہ کرنا، یہ عشق کی بات ہے، یہ ملنگی بات ہے۔ اے سنو، قریشیوں نے حضور کو کہا آج سے 1500 سال قبل کہ حضور یہ ہم شرک اس لیے کریں، میں اللہ سے بڑا پیار ہے۔ تو ایک عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق یہ بھی شان نزول بنا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اس وقت اللہ نے کہا محبوبہ ان سے فرماؤ، ان کی مرضی کے مطابق یہ اپنی محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہوں گے، محبوبہ ان کو کہو فتبعونی۔ تیسرا قول سن لو، تیسرا قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا۔ جب عیسائی آئے تو ان سے پوچھا گیا ذرا یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، اتنے جلیل القدر نبی اللہ نے تمہارے حصے میں ڈالے، تو وہ تو توحید والے تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے، تم نے یہ ظلم کیا کہ نبی اللہ کو ابن اللہ بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، غلام کر دیا۔ تو انہوں نے بھی المختصر عرض کروں یہی جواب دیا مسلمانوں کو حضور انور کی بارگاہ میں، کیا ہمیں اس اللہ سے بڑی محبت ہے، اس لیے ہم نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ بنا دیا ہے، نبی اللہ سے ان کی شان کو بڑھا چڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ کیوں بنایا؟ یہ شرک کیوں کیا؟ جواب یہ دیا جی ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ یا پھر یہ جو آج کے لعنتی یہودی یہ مدینہ میں چلتے پھرتے تھے نا، ان سے پوچھا جاتا تھا فتنے والوں، اور کیوں نہیں باز آتے ہو، پڑھ لو نبی کا کلمہ، آ جاؤ ہدایت پر۔ وہ جواب دیتے تھے ہم تو اللہ کے اولاد ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم سے کون سوال پوچھے گا؟ اور یہی آج ہمارا حال ہے۔ کسی کو سمجھاؤ کہ میں تو شاہ صاحب کا بیٹا ہوں، میں تو سید ہوں جی، میرا ابا تو محدث تھا جی، میرا ابا تو جناب شیخ الحدیث شیخ القرآن تھا، میں تیری بات مانوں؟ میں تو صاحبزادہ ہوں، میں تیری بات مانوں؟ میں تو چودھری ہوں، گجر ہوں، میں تیری بات مانوں؟ میری تو سیاسی اتنی قوت ہے، میں تیری بات مانوں؟ تو سن لو، آج سے 1500 سال پہلے بھی لوگوں کے یہی وہم و گمان میں تھا کہ جہاں پر من کیا تو وہاں عشق کی بات کر دی اور ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے۔ نہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، محبوب مکرم ان کو بتلا دیجئے، ان کو کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں ان کے چاچے مامے کے دین کے اوپر قائم رہنے سے میں ان کو اپنی محبت نہیں دوں گا، یہ سچے نہیں ہوں گے یا میرے دوست نہیں کہلائیں گے۔ یہ شرکیہ کام کر کے، طبلے بجا کر، یہ میلے ٹھیلے سے جا کر، چرسے بھنگے پی کر، ڈھول مار کر، ناچ گانا کر کے یہ میری محبت والے نہیں کہلائیں گے۔ جی چادر کے ساتھ ناچتے جا رہے ہیں، جی اللہ کا ولی راضی کر کے اللہ کو لیں گے، نانا تیرے ناچنے سے اللہ تجھے نہیں ملے گا۔ اللہ نے 1500 سال پہلے یہ قرآن کو حصہ بنایا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو یا دعویدار ہو دوستی کے، ولایت کے، تو پھر محبوبہ ان کو بتائیں راستہ صرف ایک ہے، وہ تیری فرما برداری کا، تیری شریعت کا، قرآن کا، تیرے لائے گئے دین کا۔ اس سے ہٹ کر اور کوئی راستہ نہیں جس سے اللہ مل سکتا ہے۔
اور ہمارے سنیوں کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. نہیں جی، ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں. وڑ گئے تیرے بزرگ. رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اس کو جان. رسول اللہ جو قرآن لائے تھے اس میں کیا لکھا ہے وہ بات کر، اس کی بات ہونی چاہیے. تو ہم اللہ سے محبت میں سچے اس وقت کے رہیں گے جب حضور کے فرما بردار ہوں گے. جب میرے تیرے لیے حجت ہمارا پیر، ہمارا کوئی من پسند آدمی اس دنیا کا نہیں، جو تیرے میرے لیے جب محمد رسول اللہ کی ذات حجت ہوگی. آپ آئیڈیل ہوں گے، آپ کا طریقہ سلیقہ ہوگا. میرے پیر صاحب یہ رنگ پہنتے تھے، میرے پیر صاحب یہ پٹکا پہنتے تھے، پہنتے رہیں. حضور کو پسند ہے امامہ مبارک، پہنے، زیادہ کوشش کریں. حضور کو پسند ہے سفید لباس، پہنے. پیر صاحب جو مرضی رنگ پہنے، کبھی کبھار ان کی محبت میں پہن لو، لیکن اب کہو کہ میں روز ہی یہ رنگ پہنوں گا. حضور نے سفید پسند کیا، سفید پہن. حضور نے داڑھی پسند کیا، داڑھی رکھ. نہیں جی، ہمارے پیر کی اندر گھسی بھی تھی. تیرے پیر کی کسی بیماری سے بھی گھس سکتی ہے، بال جڑ بھی اس کو ہو سکتا ہے، اس کی اور بھی کوئی ڈیوٹی ہو سکتی ہے. بھائی کروڑوں میں ایک بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس اللہ کے ولی نے داڑھی نہ رکھی ہو. جس طرح ڈاکٹر اقبال تھے، ان کا ڈیوٹی، ان کا پیرایا، ان کا کام ہی نہیں تھا طریقت. کون سی پیری مریدی تھی؟ نہیں تھی نا. جہاں پر آپ نے دین سکھانا ہے، جہاں پر آپ نے دین کا ٹھیکیدار اور دعوے دار بننا ہے، وہاں پر رسول اللہ کی سنت کی مخالفت نہیں پھر ہو سکتی. جی، اپنے محاذ پر اقبال صاحب کام کرتے رہے، قائد اعظم صاحب کام کرتے رہے، یا ان جیسے اور بھی بڑے نیک لوگ گزرے، اس دور میں بھی گزرے. ان کے اپنی اپنی ڈیوٹی کا ایک سپیس ہے، ان کا ایک دائرہ ہے جس میں وہ کام کر رہے ہیں. لیکن میرے تیرے لیے حجت رسول اللہ کی ذات مکرمہ ہے. تو علماء کہیں تو پھر غصہ نہ فرمایا کریں کہ یہ تو عشق کی بات ہے جی، محبت کی بات ہے، ایسی باتیں نہ کریے. نہیں میرے بھائی، سچا وہی ہے جو فتبعونی، غلامی اختیار کرے گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بات شروع اس پہ ہوئی تھی کہ تکلیف کیا ہے جی. بھئی آپ کو تکلیف ہے، حضور کا نام لیتے ہیں. ہمیں حضور کی طرف اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کہتے ہیں محبت، میرے ساتھ بڑی محبت ہے، پھر تم مجھے حضور کے غلام نظر آنے چاہیے، پھر یا رسول اللہ کہتے نظر آنے چاہیے، پھر مدینے سے عشق کرتے نظر آنے چاہیے، پھر مدینہ تمہارے منہ پر ہونا چاہیے. تمہیں حضور کی چوکھٹ کو ملنا ہوگا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. پھر دعوے داری ہوگی دوستی کی، محبت کی. نہیں تو اس کے بغیر جھوٹے ہو، دعویٰ باطل ہے، کہیں بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور یاد رکھیے، یہ سودے بھائی عشق کے سودے ہوتے ہیں. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، میری ہمت بس کر گئی، زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا. اگر ادھر آ گئے ہو نا مجلس میں، بیٹھ گئے ہو، یا یہ بچے بھی سنو، اگر یہ جیکٹ پہن کر اگر ایک لائی کے لیے یا رسول اللہ کر کے 2 قدم چل لیے نا، بھائی اب دنیا سے بھروسہ نہ کرنا، یا یہ نہ کہنا اس نے کیا دیا، اس نے کیا دیا، مجلس نے کیا دیا. بھئی آپ کو دنیا میں کسی نے کچھ نہیں دینا. چودھری عمر ہمارے بھائی نے اگر بچوں کی سرپرستی کی ہے، ان کو ادھر سے کسی نے کچھ نہیں دینا. ہو سکتا ہے ان سے سلام بھی کوئی نہ لے، لیکن یاد رکھیے گا آپ کو جو کچھ ملنا ہے مدینے سے ملنا ہے. اصحاب تشریف فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور نے پوچھا صحابہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے، عجیب ایمان کس کا ہے؟ حضور نے کہا، صحابہ نے کہا، عرض کیا رسول اللہ ہو سکتا ہے ہمارا ہی، چونکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جنگیں بھی لڑے ہیں، معاملات بھی ہیں. آپ نے فرمایا تم تو مجھے دیکھ بھی رہے ہو، میرے ساتھ صبح شام گزرتے ہو، تمہارا عجیب ایمان کیسے ہوا؟ المختصر حضور نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھ پر ایمان بھی لائیں گے. اور ایک حدیث میں لفظ ہے کہ صرف ایمان ہی نہیں لائیں گے بلکہ میری ایک جھلک کے لیے اپنے بچوں کو، مال کو، سب کچھ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو. حضور کا سودا، حضور کا سودا ہم سے ہونا چاہیے. اور آپ اگر آگے اس مجلس میں تو یاد رکھیے حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کی محبتوں کا صلہ کیا دے رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ایمان لایا مبارک ہے اس کو. اور حضور نے فرمایا اس کو 7 مرتبہ مبارک ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لایا. آپ کو 7 بار مبارک بات پیش کی جا رہی ہے.
آپ کے ایمان کو، آپ کی محبت کو صلہ مصطفیٰ دے رہے ہیں. آپ کو 1500 سال پہلے حضور مشاہدہ فرما کر یہ بتلا کے گئے ہیں کہ آپ کا عجیب ایمان ہے اور حضور آپ سے پیار کر رہے ہیں. آپ کو اجر بھی دیں گے، آپ کو برکتیں بھی دیں گے. اور میں کہتا ہوں اگر اس عارضی اسباب کی دنیا کے بعد جو پہلا حقیقی ٹھکانہ ہے قبر، اس قبر میں اگر یہ یوٹیوبر مولوی آتا ہے نا، یا کوئی بد عقیدہ یا تیرا کوئی اس راستے کو روکنے والا اگر قبر میں آتا ہے تو بھئی اس کی بات مان لے. بھئی ہماری قبر میں تو رسول اللہ نے آنا ہے، ہم تو ان کے سہارے اور بھروسے پر ہیں. اور اگر کل محشر کے دن اگر کسی اور کی شفاعت ہے تو ضرور حضور کا نام نہ لے، یہ مجالس نہ سجاؤ، حضور کے نعرے نہ لگاؤ. اگر حضور کی شفاعت ہے پھر مجھے بتا تجھے تکلیف کیا ہے. مجھے بتا اگر شفاعت حضور کی ہے اور ہر نبی بھی حضور کی شفاعت کا محتاج ہے، پھر ان محافل سے تجھے تکلیف کیا ہے؟ بتا دے ان محافل سے تکلیف کیا ہے، ان بچوں سے تمہیں تکلیف کیا ہے، ان کے یا رسول اللہ سے تمہیں تکلیف کیا ہے. تو ہماری تو حقیقی زندگی جو ہے وہ حضور کے قدم لگیں گے قبر میں تو ہماری بگڑی بننی ہے. محشر کے دن حضور نے شفاعت کرنی ہے تو ہماری اگلی منزل شروع ہونی ہے. ہماری پیاس حضور نے بجھانی ہے، پل صراط پر حضور نے پار لگانا ہے، جنت میں داخلہ حضور نے کرانا ہے. اگر کوئی اور ہے تو اس کا نام لے لو، اور اگر حضور کے علاوہ کوئی نہیں تو پھر کہہ دو یا رسول اللہ، او یا رسول اللہ، او یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اباب مکرم، اباب مکرم، اباب مکرم، جو بات شریعت کے خلاف ہو ٹھکرا دیجئے، قرآن کے خلاف ہو ٹھکرا دیجئے، لیکن یہ عشق رسول، محبت رسول، ذکر رسول، یہ کس شریعت کے خلاف ہے بھائی؟ ان مجالس میں تو جو بندہ آ جائے ہو گناہگار، حدیث رسول کہتی ہے جانوں کا ردہ بندہ ہو، محفل میں ذکر کرنا بھی نہ آئے، حدیث رسول کہتی ہے آ جائے بس دیکھنے کے لیے آ جائے تو کیا ہے؟ اللہ فرشتوں کا تو گواہ رہنا، جو میرے ذاکرین کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں ہوتا، جو میں نے اس کو بھی بخش دیا. یہ لفظ حدیث میں باقاعدہ مخاطب کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فرشتے، اللہ جی وہ گناہگار سیاکار، تو اللہ اگر ان کی بھی مغفرت کرتا ہے تو کیا آپ کے عشق یا آپ کے رسول اللہ کا جواب مدینے سے نہیں آئے گا؟ آپ کی محبتوں کے جواب نہیں آنے؟ جی ہم کھاتے حضور کا ہیں، پیتے حضور کا ہیں، جی رہے ہیں حضور کے نام پر، مریں گے بھی تو حضور کے سارے، اٹھیں گے بھی قیامت کے دن تو حضور کے سارے. تو اگر تو آپ نے کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے پھر تو تکلیف کو قبول فرما لیجئے. اگر حضور کا کلمہ پہ پھر ان کانوں کو نہ ذرا پکا کریں، اپنی سماعتیں کچی نہ رکھیں. ہر دوسرے الو کے پٹھے کی، کسی شیطان کے ساتھی کی بات سن کر اپنے ایمان کو روز روز نہ بدلا کریں، روز روز نہ بدلا کریں. روز روز جو بدلتے ہیں نا اپنا ٹھکانہ، میں وہ لفظ مسجد میں نہیں کہتا، آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے. اور جو ایک در مل لینا، ایک در، اس کی عزت بھی ہوتی ہے. اور میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کچھ بولی کچھ خندے کتے، میں اکھنوٹ کتورا، کچھ بولی تے کچھ خندے کتے، میں اکھنوٹ کتورا، در تیرے تے آ گئے سائیاں پا کرم دا تورا. جو کتے ہوتے ہیں وہ مالک کے در پر بس ادھر ہی راکھی کرتے ہیں، ادھر ہی استقامت کرتے ہیں، در در پہ جا کے روٹی نہیں مانگتے. آپ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یوٹیوب نے، سوشل میڈیا نے آپ کو بگاڑ دیا. چلیں پیر سے بیزار ہو جائیں، غوث پاک سے بیزار ہو جائیں، غریب نواز سے، عیدگاہ سے، گولڈے سے، سیال سے، سب سے بیزار ہو جائیے، لیکن اللہ کے بندو عقل کیجئے. اس لعنتی کی بات سنیں جو کہ رسول اللہ کوئی اختیار نہیں رکھتے، جو کہ نبی پیشاب نہیں سنبھالتے، جو توہین کرے انبیاء کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے کہ بھئی اگر توحید بیان کرنی ہے پھر حضور کی گستاخی کرنی پڑے گی. اب آپ مکرم خدا رہا کوئی عقل لیجئے
کہ حضور کے بارے میں غیرت مند ہو جائیں، غیرت مند ہو جائیں. ہمیں پتہ ہے کیا باپ کی غیرت بھی نہیں گئی، ماں کی گالیاں بھی لوگ سنتے ہیں، لیکن شرم کر جاؤ، حضور کے نام پہ ہی سب کچھ ہے. اگر ادھر گڑبڑ ہو گئی، نہ ایمان رہے گا نہ قبر حشر، کچھ بھی تمہارا ساتھی نہیں، پھر ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کے قدموں میں متصل کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ، حضور کی غلامی کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کے ساتھ ہمیں اس بارگاہ میں قبولیت مل جائے، اللہ ہمیں جوڑ دے. اور میں دعا دیتا ہوں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر منیر مصطفی صاحب اور ان کے ساتھ ان کی جتنی ٹیم ہے اور جتنے ساتھی، جتنے نوجوان آج کے اس پروگرام کو سجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے علم میں، عمل میں، اولاد میں برکتیں دے، ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ سونا نام یا سیدی یا رسول اللہ ان کی زبانوں سے جاری و ساری فرمائے. اللہ آپ سب سے راضی ہو.